وسلم فرماتے ہیں حشر کا میدان ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے گناہوں کے پلڑے میں جہاں تک اس کی نظر جائے گی گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوں گے، 70 رجسٹر ہوں گے، ایک رجسٹر کی لمبائی اس کی حد نگاہ تک ہوگی، اور وہ انسان اللہ سے کہے گا اللہ میں مارا گیا، آج تو میرے بہت گناہ میرے نامہ اعمال کے پلڑے میں رکھے ہوئے، مالک کہے گا تیرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں نیکیوں کا پلڑا خالی ہے، گناہوں کا پلڑا 70 رجسٹروں سے بھرا ہوا ہے، میں آج برباد ہو گیا۔ ایک پرچی نکلے گی، ایک چٹ نکلے گی، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکلے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اس کی گردن کٹ جایا کرتی تھی لیکن درگاہوں پہ نہیں جھکتی تھی۔ یہ سبز جھنڈے کو دیکھے، یہ کالی جھنڈی کو دیکھے، یہ عباس کے پنجے کو دیکھے، یہ محرم کی دلدل کو دیکھے، نہ یہ گھوڑوں کے نیچے جھکتا تھا، نہ یہ درگاہوں پہ جھکتا تھا، نہ یہ قبروں پہ جھکتا تھا۔ یہ کسی طاغوت کو دیکھے، کسی پیر کو دیکھے، کسی مجذوب کو دیکھے، کبھی اس کے پاؤں چھونے کے لیے یہ نہیں جھکا تھا۔ یہ اللہ اس الہ کو مانتا تھا، یہ مشکل کشا اسی کو کہتا تھا، حاجت روا اسی کو کہتا تھا۔ اس نے کبھی کسی مردے کو داتا کا نام نہیں دیا، اس نے کبھی کسی مردے کو غریب نواز، بندہ پرور کا لقب نہیں دیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ بندہ تھا، اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کی نیکیوں میں ایک بڑی عظیم نیکی ہے، اس نے شرک نہیں کیا، نہ ذات میں شرک کرتا، نہ صفات میں شرک کرتا، نہ عبادت میں شرک کرتا۔ فرشتوں میرے بندے کے گناہوں کو اس توحید کے عقیدے سے تولو۔ امام الانبیاء امام اعظم فرماتے ہیں میزان کو تولا جائے گا، وہ چھوٹا سا کارڈ، وہ چھوٹا سا بطاقہ، وہ چھوٹی سی پرچی جس پہ سچی توحید کا عقیدہ درج ہوگا، وہ 70 رجسٹروں پر بھاری ہوگا۔ اللہ کے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر چاہتے ہو ان روزوں کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان تراویح کی قیمت لگے، اگر چاہتے ہو ان افطاریوں کی قیمت لگے، تو پہلے اللہ کے لیے رب کی توحید کو سمجھو، اس قرآن کو ترجمے سے پڑھو، نبی کی لائی ہوئی اس بنیادی دعوت جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، جس کے لیے نبی کو طائف میں زخمی ہونا پڑا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، نبی کو مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، ساری مصیبتیں برداشت کی لیکن توحید کی دعوت سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ افسوس 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 ان نام نہاد مواحدوں پر جنہوں نے آج لا الہ الا اللہ کی سچی دعوت کو اس لیے چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب یہاں پر لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو کھول کر بیان نہیں کرنا کیونکہ یہ الیکشن کا جلسہ ہے، یہ جمہوریت کا جلسہ ہے، ہمارے اس الیکشن میں سارے آئے ہوئے ہیں، ہم ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ پہ کھڑے ہیں، ہم نے ووٹ لینے ہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غوث اعظم کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، بری کرنے والا نہیں، اگر آپ نے یہ کہہ دیا تو سارے لوگ بھاگ جائیں گے، ہمیں ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ آج دعوت توحید کو ووٹ کی وجہ سے چھوڑ دو۔ کوئی کہتے ہیں جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن دیکھو نا ہم نے امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے، امت میں توڑ پیدا نہیں کرنا۔ جوڑ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی دعوت کو رہنے دو، ان کو نماز کی دعوت دو، ان کو چلے کی دعوت دو، ان کو جماعت کے ساتھ نکلنے کی دعوت دو، لیکن لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جس کو ابو جہل نے تو سمجھا تھا، آج کے مولوی نے نہیں سمجھا۔ ابو جہل کی پارٹی نے لا الہ الا اللہ کی آواز قولوا لا الہ الا اللہ کی بات کو سن کر کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ کیسی بات کہتے ہو، یہ کیسا جملہ کہہ رہے ہو، ساروں کو چھوڑ دیں، ساروں سے توبہ کر لیں، ساروں کا انکار کر دیں۔ ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی رزق دیتا ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی بندہ نواز ہے، کوئی بندہ پرور ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی شفا دینے والا ہے، کوئی دڑکی شاہ ہے، کوئی لسوڑی شاہ ہے، کوئی پسوڑی شاہ ہے، کوئی ایٹ شاہ ہے، کوئی بٹیرے شاہ ہے، کوئی قامہ والی سرکار ہے۔ ہم نے تو پارٹیاں بانٹ رکھی ہیں، ہم نے کام ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، یہ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہو اجعل الالہۃ الہا واحدا، ان سب کا انکار کر دو، ان سب کو مردے قرار دے دو، ان سب کو فقیر اور بے بس قرار دے دو، ان کو لاچار اور محتاج قرار دے کر ایک اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا ابو جہل کی پارٹی سمجھتی تھی، آج اس کو پڑھنے والا، اس کی تسبیحیں پھیرنے والا، ہزار ہزار دانوں کے منکوں پہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والا اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتے کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند کیا تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، اگر یہ توحید کا نعرہ بلند ہوا تو امت میں جوڑ نہیں توڑ پیدا ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں امت کے جوڑ کا غم کرنے والوں، امت
امت کو جوڑو لیکن تھوک سے نہ جوڑو، ایلفی سے جوڑو۔ اگر تم شرک پہ جوڑو گے یہ امت کبھی نہیں جڑے گی، اور اگر اسے لا الہ الا اللہ پر جوڑو گے اس امت میں توڑ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایسے جڑے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنے انصاری بھائی کے گھر آتے ہیں، انصاری بھائی کہتا ہے تو میرا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بھائی بنا ہے، اب دیکھ بھائی قربانی کیا دے رہا ہے، یہ میرا مال ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لے، آدھا کر لے، آدھا تو لے جا، آدھا مجھے دے دے، میری 2 بیویے ہیں، میری 2 بیویے ہیں، تو دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے بھلی لگے میں اس کو ڈائیورس کر دوں گا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ اپنی عدت جب پوری کر لے گی اے بھائی تو اس سے نکاح کر لینا، کیونکہ تیری اور میری بھائی بندی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ لوگوں امت کو جوڑو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، یہ امت توحید کے علاوہ کسی بات پہ نہیں جڑ سکتی، یہ جڑے گی تو اللہ کی وحدانیت پہ جڑے گی۔ کسی کو ڈر ہوتا ہے اگر توحید کی بات کی ہمیں چندے بند ہو جائیں گے، ہماری قربانی کی کھالیں بند ہو جائیں گی، ہمارا جہاد کا فنڈ بند ہو جائے گا، ارے بھاڑ میں جائے لڑائیے، ارے بھاڑ میں جائے سارے اعمال۔ اگر تمہیں لا الہ الا اللہ سے قربانی کی کھال زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے ووٹ زیادہ پسند ہے، لا الہ الا اللہ سے تمہیں چلے کی جوڑ زیادہ پسند ہے، تو پھر افسوس سے کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، اپنے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے؟ جہاں پہ قیمت، جہاں پہ ترازو لگے گا تو بنیاد اس کی لا الہ الا اللہ ہوگی۔ دوسرے نقطے کو یاد کیجئے، اے روزے دارو، اے روزوں کی قیمت پانے کی امیدیں رکھنے والو، اے بھوک اور پیاس کو اس گرمی کی شدت میں اس لیے برداشت کرنے والو کہ اللہ اس کے بدلے مجھے جنت دے گا۔ جنت میں باب الریان روزے داروں کے لیے بنا ہے، روزے دار کی منہ اللہ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہے۔ روزے دار کے لیے تو اللہ نے کہا ہے الصوم لی، میرے فرشتوں میرے بندے کے ہر عمل کا بدلہ لکھ لو، لیکن الصوم لی، اس نے روزہ تو میرے لیے رکھا ہے، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک اللہ کی ملاقات کے وقت ملے